آج کا بیان ہے مومن کی نماز۔ بیان نمبر 3 اور شرائط کا بیان چل رہا ہے، شرائط نماز کا۔ اس میں سے طہارت کا ذکر کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ذکر کریں گے ستر عورت کا۔ اب بخوبی جانیں ستر عورت یہ شرائط نماز کی دوسری قسم ہے، اور اس کا مطلب ہے چھپانے کا بدن۔ وہ بدن جس کے کھلنے سے شرم و حیا پیدا ہوتی ہو، شرم آتی ہو کھلنے سے، اس بدن کو ستر عورت کہتے ہیں، اور اس کا چھپانا بے حد ضروری ہے۔ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور ستر یعنی بدن جسم کے لیے کہا جاتا ہے، تو ستر عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے کا بدن۔ اب اس بدن کو چھپانا ضروری ہے، نماز میں بھی نماز کے باہر بھی۔ یہ بدن آپ کا اگر کھل جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کھلا ہوا بدن رہتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ نماز سے باہر بھی اس کو منع ہے کھولنا، نماز میں تو شرط ہے اس کو چھپانا، ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی آپ کی اگر آپ اس کو کھول کے پڑھیں گے۔ اب ناف سے لے کر مرد کا جسم جو ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، جس میں ناف شامل نہیں ہے بلکہ گھٹنے شامل ہیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک گھٹنے شامل ہیں، اس میں اتنا بدن چھپانا شرط ہے۔ اور اتنا بدن، یہی والا بدن، جانگ ہماری ناف سے نیچے کا جو بدن ہے جس کو شرم کی جگہ کہا جاتا ہے، تو اس بدن کو اگر آپ نماز کے علاوہ بھی کھولتے ہیں تو کسی کے سامنے کھولنا بھی حرام ہے۔ جی ہاں، یہ بدن کھولنا حرام ہے۔ جیسے عموماً اب میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں، غسل پر جب ہم غسل کرتے ہیں تو عموماً تقریباً میرا خیال ہے 80%، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 80% لوگ جب غسل کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ چھوٹا سا انڈر ویئر پہن کر غسل کرتے ہیں۔ ایک بلان کا کپڑا پہن کر وہ جسم سے بالکل متصل ہوتا ہے، بالکل ملا ہوا، اسے پہن کر ہم غسل کرتے ہیں، اور اپنے نل پہ بیٹھ کر، بعض اوقات لوگ باہر گیٹ پہ بیٹھ کر، بعض اوقات گاؤں میں جو سرکاری ہینڈ پمپ ہوتے ہیں، سرکاری نل ہوتے ہیں، ان پر بیٹھ کر، بعض اوقات لوگ سمر کا پائپ لے کے روڈ پہ بیٹھ کر غسل کرتے ہیں اس طرح سے۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ چھوٹا سا کپڑا پہنتے ہیں، صرف خاص ضروری جو ہمارے باڈی کے جز ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں، اور بالکل متصل کپڑا ملا ہوا ہوتا ہے انڈر ویئر کا، تو سب باڈی کے پارٹس الگ نظر آتے ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ چکے ہوں گے۔ اور اس کے نیچے گھٹنوں تک کافی حصہ، آدھی جانگ ہماری کھلی رہتی ہے، جس کا چھپانا بے حد ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا کھلنا، کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے، اور ہم اسے بلا کسی مجبوری کھولنا حرام ہے، اور ہم اسے یوں بیٹھ کر روڈ پر غسل کرتے ہیں۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں میں غسل کرتے ہیں اس انڈر ویئر کو پہن کر۔ گھر میں جوان بیٹی ہے، ماں ہے، جب اس کو چھپانا ضروری ہے، کھولنا حرام ہے، تو شرم کریں، احتیاط کریں، تہمت باندھ کے نہائیں، یا آپ باتھ روم میں، غسل خانے میں کباڑ لگا کر نہائیں۔ جب آپ غسل باتھ روم میں کریں پر کپڑے پہن کے نہائیں، اور بغیر کپڑوں کے نہائیں باتھ روم میں، تو کعبے کی طرف آپ کا منہ نہیں ہونا چاہیے، کعبے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ستر عورت کا بیان ہے، پر میں نے اس میں تھوڑی سی غسل پر روشنی ڈالی ہے ستر عورت کے تعلق سے، کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو چھوٹا سا انڈر ویئر پہن کر غسل کرتے ہیں، اور حالانکہ غسل میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، آپ پاک ہو جائیں گے، غسل آپ کا ہو جائے گا،
یہ غسل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، پر یہ ہمیشہ بدن چھپانے کی جگہ، یہ بدن چھپانا ہے، ستر عورت ہے، اس کو ہمیشہ چھپایا جائے گا۔ نماز میں اس کو بیان کر رہے ہیں، شرائط نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں آپ کا یہ بدن کھل جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اب اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنا ضروری ہے اس بدن کو چھپانا۔ اور بتا دوں کہ آج کل پینٹ، یہاں سے جو ستر عورت بدن ہے جو چھپانے کا ضروری ہے، وہاں سے پھٹی ہوئی پینٹیں آنے لگی ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی ان پھٹی پینٹوں کو پہنتے ہیں، کوئی شو نہیں۔ پہلے لوگ پھٹ جاتی تھی تو پہنتے نہیں تھے، پھینک دیا کرتے تھے، ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے، دکان والا بھی اس کو ریجیکٹ قرار دیتا تھا۔ آج نئی پینٹ کو کاٹ کے اس میں کٹ لگا کے دکاندار خود بیچ رہا ہے، اور پھٹی ہوئی بیکار چیز ہونے کے بعد بھی اسے مہنگی بیچتا ہے، اور اب مہنگی خریدی جا رہی ہے۔ اب وہ اکثر جب اس کا جو پھٹا ہوا جو کٹنگ جو ہوتی ہے، کٹ جو اس میں لگتا ہے، وہ ستر عورت پہ ہی لگتا ہے، جانگ کے اوپر کے حصے کا جو کٹ ہوتے ہیں، اگر یہ زیادہ کٹ لگ جائیں، دونوں پینٹوں کو جمع کیے جائیں تو کافی حصہ ہمارا کھل جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہماری نماز خطرے میں ہے۔ بہرحال تو مجھے بتانا ہے کہ ستر عورت، یہ بدن آپ کو نماز میں بھی چھپانا ہے، نماز کے باہر بھی چھپانا ہے۔